अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज का हमारा लेक्चर जो है वो सदारती निज़ाम हुकूमत के मुतल्लिक़ है। अपने इस लेक्चर के अंदर हम सदारती निज़ाम हुकूमत की खसूसियात और उसकी वर्किंग जो है, काम करने का जो तरीक़ेकार है, उसका जायज़ा जो है वो लेंगे। सदारती निज़ाम हुकूमत से मुराद एक ऐसा निज़ाम हुकूमत है जिसमें हुकूमत के जो तीनों शोबे हैं, यानी मुकन्ना, इंतज़ामिया और अदलिया के दरमियान अलहदगी अख्तियारात के असूल पर अमल किया जाता है। और सदारती निज़ाम हुकूमत जो है उसकी जो बुनियाद है वो मांटेस्क्यू के नज़रिया अलहदगी अख्तियारात पर रखी गई है। मांटेस्क्यू एक फ़्रांसीसी मुफ़क्कर है जिसने अपना मशहूर नज़रिया अलहदगी अख्तियारात अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ लॉस में जो है पेश किया है। नज़रिया अलहदगी अख्तियारात के मुताबिक कानून साजी के जो तमाम अख्तियारात हैं वो मुकन्ना के पास होते हैं और जो इंतज़ामी अख्तियारात हैं वो इंतज़ामिया के पास होते हैं, जबकि अदालती अख्तियारात जो हैं वो अदलिया के सुपुर्द कर दिए जाते हैं। अमेरिकी जो सियासी निज़ाम है या अमेरिका का जो सदारती निज़ाम हुकूमत है उसकी बुनियाद भी मांटेस्क्यू के नज़रिया अलहदगी अख्तियारात पर रखी गई है। बल्कि कहा जाता है कि अमेरिकी सियासी निज़ाम जो है उसकी जो तश्कील है उसके ऊपर अगर सबसे ज़्यादा किसी सियासी मुफ़क्कर के असरात नज़र आते हैं तो वो मांटेस्क्यू ही है। सदारती निज़ाम हुकूमत के अंदर जहाँ तक सरबराह रियासत और सरबराह हुकूमत का ताल्लुक़ है तो एक ही शख्स जो है वो सरबराह रियासत और सरबराह हुकूमत के अहम ओहदे के ऊपर जो है वो फायज़ होता है। यानी सदारती निज़ाम हुकूमत के अंदर सिंगल एग्जेक्टिव पाई जाती है, जबकि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के अंदर जो है वो ड्यूल एग्जेक्टिव होती है। यानी उसमें एक शख्स सरबराह रियासत के ओहदे पर फायज़ होता है और दूसरा शख्स जो है वो सरबराह हुकूमत के ओहदे के ऊपर जो है वो फायज़ होता है। तो सदारती निज़ाम हुकूमत जो है उसमें तमाम जो इंतज़ामी अख्तियारात हैं, नज़्म व नस्क के हवाले से जो अख्तियारात हैं वो सब अख्तियारात जो हैं वो अमेरिकन सदर के पास हैं और तमाम कानून साजी के जो अख्तियारात हैं वो आइन के मुताबिक जो हैं वो मुकन्ना के पास हैं। अगर हम अमेरिकन सिस्टम की बात करें तो कह सकते हैं कि कांग्रेस के पास हैं, जबकि तमाम अदालती अख्तियारात जो हैं वो अदलिया के पास होते हैं। यानी अमेरिकी सियासी निज़ाम जो सदारती निज़ाम हुकूमत का इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा मॉडल है उसमें तमाम अदालती अख्तियारात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास हैं। अख्तियारात की इस अलहदगी की वजह से हुकूमत के जो तीनों शोबे हैं यानी मुकन्ना, इंतज़ामिया और अदलिया जो है वो अपने अपने दायरा कार में रहकर जो है फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं और अपने अपने दायरा कार में वो ख़ुद मुख्तार हैं और इन तीनों इदारों में से कोई इदारा किसी दूसरे इदारे के ऊपर जो है वो असरानंदाज जो है वो नहीं हो सकता। इससे मुराद ये है कि जब सदारती निज़ाम हुकूमत के अंदर मुकन्ना कानून साजी कर रही होती है तो इंतज़ामिया उस पर असरानंदाज नहीं हो सकती। इस तरह जब इंतज़ामिया अपना इंतज़ामी फ़राइज़ सर अंजाम दे रही होती है तो मुकन्ना इंतज़ामिया पर असरानंदाज नहीं हो सकती और अदलिया जब अदालती फ़राइज़ सर अंजाम दे रही होती है तो मुकन्ना या इंतज़ामिया जो है इन दोनों में से कोई भी उसके ऊपर असरानंदाज नहीं हो सकते, क्योंकि सदारती निज़ाम हुकूमत के अंदर जो नज़रिया अलहदगी अख्तियारात है उसके ज़रिए इन तीनों इदारों के जो अख्तियारात हैं उनका जो दायरा कार है वो अलग अलग बयान कर दिया जाता है। जबकि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के अंदर हमने ये देखा था कि वहाँ जो है वो ये इदारे जो है वो मिलजुल कर जो है वो बामी ताउन से जो है वो फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। सदारती निज़ाम हुकूमत के अंदर जो मुकन्ना है उसका इंतखाब अवाम अपने वोटों के ज़रिए करते हैं और इसी तरह जो है सदर का इंतखाब भी अवाम बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर अपने वोटों से करते हैं। यानी सदर के इंतखाब का पार्लियामेंट के साथ या मुकन्ना के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह जो मुकन्ना है उसके इंतखाब का भी इंतज़ामिया के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। सदर बराह रास्त अवाम से मुंतखब होता है और बराह रास्त अवाम के सामने ही जवाबदेह है। इस तरह मुकन्ना जो है वो भी अवाम के सामने जवाबदेह है, वो सदर के सामने जो है वो जवाबदेह नहीं है। तो तीनों इदारे जो हैं उनका दायरा कार चूँकि अलग अलग है इसलिए उनकी जवाबदेही का तरीक़ेकार भी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अमेरिका का जो सदर है या सदारती निज़ाम हुकूमत का जो सदर होता है
اس کا انتخاب ایک مخصوص اور مقررہ مدت کے لیے کیا جاتا ہے۔ وہ مدت 4 سال ہو سکتی ہے یا وہ مدت جو ہے وہ 5 سال ہو سکتی ہے۔ اس کا ہر ریاست جو ہے اپنے اپنے آئین کے اندر اس کا تعین جو ہے کر سکتی ہے۔ چونکہ اس کی مدت مقرر ہوتی ہے اور اسے مقررہ مدت سے پہلے اس کے عہدے سے الگ نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ پارلیمانی نظام حکومت کے اندر وزیر اعظم جو ہے اس کے عہدے کی مدت مقرر نہیں ہوتی اور اس کی مدت کا جو انحصار ہے وہ پارلیمنٹ کے اعتماد پر ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ اسے جب چاہے عدم اعتماد کے ذریعے برطرف کر سکتی ہے، لیکن صدارتی نظام حکومت کے اندر جو مقننہ ہے وہ صدر کو عدم اعتماد کے ذریعے برطرف نہیں کر سکتی، اور نہ ہی صدر جو ہے اپنے فرائض سر انجام دینے کے سلسلے میں وہ براہ راست مقننہ کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔ تو امریکی صدر کا جو انتخاب ہے وہ امریکن عوام جو ہیں وہ براہ راست اپنے ووٹوں سے کرتے ہیں۔ پہلے مرحلے کے اندر صدر کا انتخاب جو ہے ایک انتخابی صدر کے انتخاب کے لیے ایک انتخابی ادارہ قائم کیا جاتا ہے، اور پھر دوسرے مرحلے کے اندر جو ہے اس انتخابی ادارے کے اراکین امریکن صدر کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو یہ انڈائریکٹلی ایک ڈائریکٹ میتھڈ ہے جس کے ذریعے امریکن صدر کا جو ہے وہ انتخاب کیا جاتا ہے۔ اور امریکن صدر کا جو الیکشن ہے وہ ہر 4 سال بعد یعنی لیپ کے سال میں نومبر کے پہلے سوموار کے بعد آنے والے منگل کو ہوتا ہے۔ تو ایک ڈیٹ فکس ہے، ہر 4 سال کے بعد جو لیپ کا سال ہوتا ہے اسی سال جو ہے امریکہ کے اندر جو ہے صدارتی انتخابات کا انعقاد ہوتا ہے۔ یہ 2020 جو ہے یہ امریکہ کے اندر پریزیڈینشیل الیکشن ایئر ہے، یعنی اس سال نومبر کے پہلے سوموار کے بعد جو منگل آئے گا ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ صدارتی انتخابات کا جو ہے وہ انعقاد ہو رہا ہے، اور عوام جو ہے وہ ایک انتخابی ادارے کا چناؤ جو ہے وہ عمل میں لائیں گے۔ تو اس طرح امریکن صدر جو ہے وہ براہ راست یا بالواسطہ طور پہ وہ عوام کا جو ہے نمائندہ ہوتا ہے۔ صدر منتخب ہونے کے بعد اپنی کابینہ بناتا ہے، یا اس کو ایگزیکٹو کونسل کہا جا سکتا ہے یا وزارتی کونسل کہا جا سکتا ہے، کیونکہ کابینہ جو ہے وہ بیسیکلی پارلیمانی نظام حکومت کی اصطلاح ہے۔ کابینہ کا جو کنسیپٹ ہے یہ پارلیمانی ہے، یہ اصطلاح یہ ٹرم جو ہے وہ پارلیمانی ہے۔ تو امریکن صدر جو ہے اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جسے چاہے اپنی ایگزیکٹو کونسل کے اندر جو ہے وہ شامل کر سکتا ہے۔ البتہ اس کے اوپر یہ پابندی عائد ہوتی ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو اپنی ایگزیکٹو کونسل میں شامل نہیں کر سکتا جو امریکن کانگریس کا جو ہے ممبر ہو، اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کو کانگریس کے عہدے سے جو ہے وہ ریزائن دینا پڑتا ہے۔ تو امریکن صدر جو ہے وہ جسے چاہے اس کو اپنی ایگزیکٹو کونسل میں شامل کر سکتا ہے، اور جسے چاہے اور جب چاہے اس کو وہاں سے نکال سکتا ہے۔ امریکن جو صدر ہے اس کی جو ایگزیکٹو کونسل ہے اس کے لیے میں نے جیسا کہ پہلے بتایا کہ کابینہ کی اصطلاح استعمال نہیں کی جاتی، اور نہ ہی ان کے لیے وزیر کی اصطلاح جو منسٹر کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، بلکہ ان کے لیے سیکٹری کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، جیسے سیکٹری آف اسٹیٹ ہے، سیکٹری آف ڈیفنس ہے۔ تو یہ امریکن جو صدر ہے اس کی جو ایگزیکٹو کونسل ہے اس کے لیے سیکٹری کی اصطلاح جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے۔ امریکن جو پریزیڈنٹ ہے، امریکہ کا جو پریزیڈینشیل سسٹم ہے اس کے اندر جس طرح نظریہ علیحدگی اختیارات جو ہے پایا جاتا ہے، تو اسی طرح وہاں پہ صدارتی نظام حکومت کی ایک اور بڑی منفرد خصوصیت ہے، اور وہ ہے اس کا نظریہ روک و توازن، تھیوری آف چیکس اینڈ بیلنس۔ نظریہ روک و توازن سے مراد ایک ایسا نظام ہے جس میں حکومت کے تینوں ادارے جو ہیں یعنی مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ جو ہے وہ ایک دوسرے کی نگرانی کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، اور جیسے ہی کوئی ادارہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتا ہے تو اس کا نگران ادارہ جو ہے اسے ایسا کرنے سے روک دیتا ہے۔ مثلا امریکن صدر اگر اختیارات سے تجاوز کرے گا تو کیا ہوگا؟ امریکن کانگریس جو ہے اس کا مواخذہ کر کے اس کو ایسا کرنے سے روک دیتی ہے۔ اس طرح جو ہے اگر کانگریس کے اراکین جو ہیں وہ ایسا کرتے ہیں تو صدر جو ہے ان کے بل کو، ان کے پاس کردہ مسودات کو منظور کرنے سے انکار کر سکتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے ہر ادارہ جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے دوسرے ادارے کی نگرانی کے فرائض جو ہے وہ سر انجام دیتا ہے، تاکہ کوئی ادارہ اختیارات سے تجاوز نہ کر سکے اور من مرضی نہ کر سکے۔ جہاں تک صدارتی نظام حکومت کے اندر اپوزیشن کا تعلق ہے، تو اپوزیشن کا جو رول ہے صدارتی نظام حکومت کے اندر وہ بھی پارلیمانی نظام حکومت سے بہت مختلف نظر آتا ہے۔
ہم نے دیکھا کہ پارلیمانی نظام حکومت کے اندر جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ بڑی متحرک ہوتی ہے اور وہ راؤنڈ دا ایئر بڑی متحرک ہوتی ہے، ہمہ وقت جو ہے وہ حکومت کی نگرانی کر رہی ہوتی ہے تاکہ حکومت کو جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے مجبور کیا جائے کہ وہ حکومتی عہدوں سے الگ ہو جائے۔ لیکن صدارتی نظام حکومت کے اندر چونکہ صدر کی مدت مقرر ہے اور اسے مقررہ مدت سے پہلے اس کی عہدے سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اپوزیشن کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی صدر کے خلاف کوئی تحریک بھی چلائیں گے، احتجاج بھی کریں گے، کوئی عوام کو متحرک بھی کریں گے، لیکن انہیں علم ہے اور انہیں یقین ہوتا ہے کہ صدر کو اس کے عہدے سے ہم الگ نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ امریکن سسٹم کا اگر جائزہ لیا جائے تو امریکہ کی جو 200 سال سے زیادہ تاریخ ہے، سیاسی تاریخ اس کی جو ہے، تو اس میں آج تک کسی بھی صدر کو مواخذے کے ذریعے بھی برطرف نہیں کیا جا سکا۔ اس لیے جب الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن کے بعد اپوزیشن جو ہے وہ واپس بیرکوں میں چلی جاتی ہے اور وہ جو ہے وہ قسم کا لا تعلق ہو جاتی ہے، اور جب الیکشن ایئر آتا ہے تو پھر وہ دوبارہ جو ہے وہ متحرک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اپوزیشن کا کردار جو ہے وہ اس طرح متحرک نہیں ہے، اس طرح تیز نہیں ہوتا جیسا کہ پارلیمانی نظام حکومت کے اندر جو ہے ہمہ وقت اپوزیشن جو ہے وہ متحرک رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے پارلیمانی نظام کے اندر چونکہ وزیر اعظم کا عہدہ بڑا کمزور ہوتا ہے اور اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ وزیر اعظم کسی وقت بھی جو ہے عہدے سے الگ ہو سکتا ہے، عدم اعتماد اس کے خلاف ہو سکتا ہے، تو عدم اعتماد کے ذریعے جو ہے وہ برطرف ہو سکتا ہے، یا وزیر اعظم خود جو ہے پارلیمنٹ کو برخاست کرنے کے لیے صدر کو مشورہ دے سکتا ہے، تو پارلیمنٹ کسی وقت بھی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، اور جو اپوزیشن ہے وہ ہمہ وقت اپنا ہوم ورک جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہے تاکہ جو ہی اس کو موقع ملے تو وہ دوبارہ اقتدار تک رسائی حاصل کر لے۔ تو یہ ہمارا لیکچر جو ہے اس میں ہم نے صدارتی نظام حکومت کی جو بنیادی اس کا سٹرکچر ہے اس کا جائزہ لیا ہے۔ ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں ہم کمپیریزن کریں گے پریزیڈینشیل سسٹم کا، اور پریزیڈینشیل سسٹم کے ساتھ ہم پارلیمانی نظام کے ساتھ جو اس کا موازنہ کریں گے، اور پھر جو میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کے حوالے سے جو ہے کون سا نظام حکومت جو ہے وہ بہتر ہے، اور جو ہم تجربات سے گزر رہے ہیں کیا اس میں ہم نے کچھ سیکھا ہے کہ بار بار تجربات کر رہے ہیں تو اس سے ہم کسی خاص ہمت کی طرف نکلیں گے یا پھر ایسا ہی چلتا رہے گا۔ یہاں تک رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔